تو حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے، سارے غم کفور ہو جاتے، ساری پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے تعلق مضبوط کر لو، ہر پریشانی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مولا سے تعلق مضبوط ہوگا تو پریشانیاں اللہ اس کی تکلیف اندر سے کھینچ لیں گے اور اس کی جگہ پہ راحت عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم سامعین، اگر اللہ سے تعلق کی کمزوری ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حالات سے تنگ آ کے کوئی خودکشی کرے گا، حالات سے تنگ آ کے کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کیوں؟ اس کا مولا سے تعلق جو کمزور ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ خود ہی عطا فرمائیں گے، یہ تو اس کا قانون ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا تعلق مجھ سے مضبوط ہے وہ جہاں بھی گھر جائے، بیماریوں میں گھر جائے، مصیبتوں میں گھر جائے، لوگ کہیں یہ بند گلی میں پھنس گیا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا تعلق مجھ سے مضبوط ہے میرا وعدہ ہے کہ میں وہاں سے نکلنے کا راستہ خود عطا کروں گا۔ یجعل لہ مخرجا، وہاں سے نکلنے کا راستہ خود عطا کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ اسے خود بھی گمان نہیں ہوگا، خود بھی گمان نہیں ہوگا، وہاں سے رزق دے دوں گا۔ تو میں میرے اوپر بھروسہ تو کرو، میرے ساتھ تعلق مضبوط تو کرو نا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گھر گئے تھے نا، 7 کمروں میں تالے لگے ہوئے تھے، عقل تو کہتی ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، بند گلی ہے، بند کمرے ہیں۔ اللہ فرماتے یوسف ہمارا ہے، ہم سے مدد مانگی، ہیں جی، اللہ سے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف قدم اٹھاؤ، قدم اٹھانا تمہارا کام ہے اور تالے توڑ کر راستہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور ہمیں بھی حکم یہ ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو، تم سمجھتے ہو گناہوں کے بغیر زندگی نہیں، تم سمجھتے ہو جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بکتا، تم سمجھتے ہو فراڈ کے بغیر کام نہیں چلے گا، فرمایا یہ تمہاری غلط سوچ ہے، قدم اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ، قدم اٹھانا تمہارا کام ہے اور تمہارے رستوں کو کھولنا اللہ فرماتے یہ میرا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں، یہ تو میرا کام ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہاں چلے جائیں، سارے فراڈیے بیٹھے ہیں، کہاں چلے جائیں، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایک سچ بول کے کیا کروں گا؟ تو سچ بول کے تو دیکھ پھر تیرے اوپر کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے، اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے، جھوٹ سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اور عقل کہتی نہیں، جب تک جھوٹ نہیں بولے گا سودا نہیں بکے گا۔ عقل کی نہیں ماننی، مولا کی ماننی ہے۔ کس کی ماننی ہے بھائی؟ مولا کی اللہ کی ماننی ہے۔ تو جب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے میرے محترم سامعین، گناہ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، اور جب تک مولا سے تعلق کمزور ہے پھر سب کچھ کرتے پھرو گے، او جی ایسی دنیا بھی راضی کرنی ہے تے دین بھی رکھنا ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں دنیا ہی رہے گی، دین نہیں رہے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، اسی برتن میں ہم نے پیشاب بھی رکھنا ہے اور جناب دودھ بھی رکھنا ہے، تو بھائی وہ سارا ہی پیشاب بن جائے گا، دودھ ہی نہیں رہے گا۔ کیوں جی؟ جس دودھ میں پیشاب کے قطرے پڑ جائیں سارا پیشاب بنا یا نہ بنا؟ بن گیا یا نہ بنا؟ ہاں، کوئی نہیں پیے گا، حرام ہے اس کا پینا۔ تو بھائی اسی طرح جب تم دنیا رکھنا چاہو گے تو تمہارا دین بھی دنیا بن جائے گی، اور جب دین رکھو گے تو دنیا بھی دین بن جائے گی۔ تو اس لیے مولا سے تعلق رکھو۔ اور میرے محترم سامعین، قرآن پاک میں فرمایا شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کی عقل پہ قابو پا لے۔ سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب شیطان انسان پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کو اس کا رب بھلا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا کام، بندے پہ قابو ڈالا اور پھر اس سے مولا بھلا دیا، اللہ کا تعلق بھی بھول گیا، اللہ کی دوستی بھی بھول گیا، اللہ کی محبت بھی بھول گیا، اللہ کا ڈر بھی بھول گیا، اور پھر جو جی میں آیا وہ کرنے لگا۔ اور اللہ اکبر 27ویں پارے میں فرمایا اپنے محبوب سے، فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب
انہیں میری یاد دلائیے، انہیں میری یاد دلائیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ایمان والوں کو میرا ذکر نفع دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ کی یاد نفع دے گی، ایمان والوں کو اللہ کی یاد نفع دے گی۔ فرمایا انہیں میری یاد دلائیے، یہ بھول گئے ہیں مجھے۔ آج انسان مولا کو بھولا ہوا ہے، مولا کو بھولا ہوا ہے، اسی لیے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسی لیے مسائل میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ یہ ایک ہی ہے، مولا سے لو لگا لو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کاروباری طور پہ پریشان ہے، کوئی گھریلو طور پہ پریشان ہے، کوئی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی پڑوسی کے ہاتھوں تکلیف میں ہے، کوئی جناب کسی رشتہ دار کے ہاتھوں تکلیف میں ہے، کوئی بیماریوں میں جھگڑا ہوا، کوئی مقدمات میں جھگڑا ہوا، کوئی کسی مصیبت میں جھگڑا ہوا، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا۔ غرض ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی الجھن میں گھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ادھر مولا سے لو لگا لو۔ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ مولا سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی تیر چلانے والا ایسا تیر انداز ہو ہر تیر اس کا نشانے پہ لگتا ہو، فرمایا بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، جو تیر چلانے والا ہے اس سے چمٹ جاؤ، بس اس سے لپٹ جاؤ، وگرنہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ اتنا ماہر ہے، ہر تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ ہاں اگر اس سے چمٹ جاؤ گے تو پھر تیروں سے بچ جاؤ گے۔ من آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ساری خیر بھی اسی کے حکم سے ہے اور ساری پریشانی بھی اسی کے حکم سے ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، مولا سے چمٹ جاؤ، ساری پریشانیوں سے نکل جاؤ گے، ساری الجھنوں سے نکل جاؤ گے۔ آج جب انسان مولا سے ٹوٹا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام کے ایک دو واقعے سنا